الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جیسا آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا بہار شریعت کا درس تسلسل سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمارا سننا سنانا اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امامت کا باب ہم پڑھ رہے ہیں، آج دوسرا درس ہے اس کا۔ چند حدیث ہم نے کل پڑھی تھی، بقیہ آج پڑھیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ جو شخص قوم کے آگے ہو، یعنی اس قوم کا امام ہو، اور وہ لوگ اس سے کراہت کرتے ہوں تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور وہ شخص کہ نماز کو پیٹھ دے کر آئے، یعنی نماز فوت ہونے کے بعد آئے، نماز کا وقت جان بوجھ کر جو ہے وہ گزار دے اور نماز فوت ہونے کے بعد پڑھے، یعنی قضا پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے آزاد آدمی کو غلام بنایا، آزاد مسلمان کو جس نے اپنا غلام بنایا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نماز قبول نہیں فرماتا۔ سلامہ بنت حر یہ صحابیہ ہیں اور قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی حدیثیں کوفہ میں بہت مشہور ہیں۔ یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ بھی علامتیں ہیں، یعنی قرب قیامت یہ چیزیں لوگوں میں پائی جائیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ باہم اہل مسجد امامت ایک دوسرے پر ڈالیں گے، یعنی لوگ مسجد میں جمع ہو نمازیں، اور امامت کے لیے کوئی آدمی نہ ہو، یعنی ان کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں پایا جائے گا جو نماز پڑھا سکے، حتیٰ کہ لوگ اپنی اپنی پڑھ کر چلے جائیں۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دی ہے۔ فرمایا کہ قرب قیامت ایسی جہالت دیکھی جائے گی، لوگوں میں ایسی جہالت پائی جائے گی کہ ان کے اندر نماز پڑھانے کے اہل بھی کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں، اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے، اگر کسی وقت امام نہیں ہے تو مسجد کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا کہ وہ نماز پڑھا سکے، جبکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم بہت ہو گیا، علم بہت ہو گیا۔ علم بہت نہیں ہو گیا، بلکہ جہالت بہت ہو گئی ہے۔ دنیا کا علم وہ قبر میں نہ فائدہ دے گا، نہ حشر میں فائدہ دے گا۔ جس علم کا فائدہ ہے دنیا اور قبر و حشر میں، وہ دین کا علم ہے۔ اگر مسجد کے اندر 20 50 یا 100 آدمی کھڑا ہو اور ان کے اندر کوئی ایک نماز پڑھانے والا بھی نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیا یہ جہالت ہے یا علم ہے؟ تو جہالت بڑھ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت یہ علامات پائی جائیں گی کہ لوگوں کے اندر کوئی امام بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے گھر
یا اس کی سلطنت میں امامت نہ کی جائے، کسی کے گھر یا اس کی سلطنت میں امامت نہ کی جائے، نہ اس کی مسند پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت سے، یعنی اگر اس سے اجازت لی ہے، اگر اس نے وہاں اپنی مسند پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے تب آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ مسجد کا بھی ہے اور یہ کسی کے گھر کا بھی ہے، یعنی گھروں کے اندر ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو بعض جگہیں جو ہوتی ہیں نا وہ گھر والوں کے لیے مختص کی جاتی ہیں، یعنی جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کے لیے اگر کوئی جگہ مخصوص کر دی گئی ہو تو وہاں بغیر اجازت کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس کی اجازت سے بیٹھا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے، یعنی دوسروں کی امامت کرے، امام کے لیے یہ مسئلہ ہے، جب دوسروں کی امامت کرے تو تخفیف کرے، یعنی نماز کے اندر تخفیف کرے، نماز ہلکی کرے، کہ ان میں بیمار اور کمزور اور بوڑھا ہوتا ہے۔ ظاہر امام یا کہ جماعت کے ساتھ کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو بہت لمبی نماز نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں کے اندر تخفیف کرے، اور جب اپنی پڑھے، جب تنہا پڑھے تو پھر جس قدر چاہے طول دے لے، جس قدر چاہے لمبی کر لے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور طویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبی کروں، میں چاہتا ہوں کہ نماز کے اندر قرات زیادہ قرآن مجید پڑھا جائے، میں طول کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں، لہٰذا نماز میں اختصار کر دیتا ہوں، نماز کے اندر قرات میں تخفیف کر دیتا ہوں کہ جانتا ہوں اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو غم لاحق ہوگا، اس کی ماں پریشان ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے اندر طویل کا ارادہ رکھتا ہوں، تو جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کے اندر تخفیف کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں نماز کے اندر پریشان نہ ہو، ماں کو غم لاحق نہ ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب پڑھ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ والضحیٰ، اپنی توجہ ہماری طرف کی، ہماری طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا اے لوگو میں تمہارا امام ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارا امام ہوں، رکوع، سجود، قیام اور نماز سے پھرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو کہ میں تم کو آگے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں، آگے اور پیچھے سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ میں تمہارا امام ہوں، میں آگے کھڑا ہوں تمہیں دیکھ نہیں رہا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں آگے تمہیں دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور یہ مقام نبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح اپنے غلاموں کو پیچھے سے بھی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب سے دیکھتے ہیں اسی طرح اپنے غلاموں کو دور سے بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز کے اندر کھڑا ہو تو وہ یہ گمان کرے، یہ خیال کرے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو وہ یہ گمان کرے
یقین رکھے، یہ گمان کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی یہ اس کی کمزوری ہے، اس کے ایمان کی کمزوری ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات پر تو یقین ہونا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس طرح نماز پڑھی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ فرمایا کہ جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے، یعنی رکوع اور سجود میں امام سے جلدی کرتا ہے، تو اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا کر دے؟ جو امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے، امام سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے، امام سے پہلے قیام میں آ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا سر کر دے۔ اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، محدثین سے منقول ہے یہ بات، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ پائے کے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق میں گئے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے اندر ایک محدث کے پاس، ایک شخص کے پاس گیا جو حدیث کے اندر، علم حدیث میں بہت بڑا مشہور تھا، شہرت تھی اس کی، اور ان کے پاس بہت کچھ انہوں نے پڑھا، امام نووی نے پڑھا، بہت کچھ پڑھا، لیکن وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے، کبھی سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ شاگردوں اور استاد کے درمیان پردہ ہوتا تھا اور پردہ ڈال کر وہ پڑھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں مدتوں تک میں اسی طرح پڑھتا رہا، بہت کچھ پڑھا، مگر ان کا منہ نہ دیکھا، ان کا منہ، شاگرد کو ایک تجسس ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے اس کے دل میں کہ میں اپنے استاد کی زیارت کروں، اپنے استاد کو دیکھوں۔ کہتے ہیں جب زمانہ دراز گزرا، یعنی بہت لمبا زمانہ گزر گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو حدیث کی بہت خواہش ہے، تو ایک روز انہوں نے پردہ ہٹا دیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پردہ ہٹا دیا۔ تو جب پردہ ہٹایا تو دیکھتے ہیں کہ سامنے جو آدمی حدیث پڑھا رہا ہے اس کا سر گدھے کا ہے، اس کا منہ گدھے کا سا ہے۔ تو انہوں نے کہا، صاحبزادے، امام نووی سے کہا اس آدمی نے، اے صاحبزادے، امام پر سبقت کرنے سے ڈرو، کہ یہ حدیث جب مجھ پر پہنچی، جب مجھ پر یہ حدیث پہنچی، میں نے سنی یا میں نے پڑھی، جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی تو میں نے اس حدیث پر جو ہے نا وہ یقین نہ رکھا، اور میں نے جان بوجھ کر امام پر سبقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے میرا منہ گدھے کا کر دیا۔ لہٰذا جب حدیث آ جائے تو ہمارا سر جھک جانا چاہیے حدیث کے آگے، حدیث سن کر جو ہے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور حدیث کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اس کی وعید آئی ہے حدیث کے اندر، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین باتیں کسی کو حلال نہیں، تین چیزیں، تین باتیں کسی کو حلال نہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ جو کسی قوم کی امامت کرے تو ایسا نہ کرے کہ خاص اپنے لیے دعا کرے اور انہیں چھوڑ دے۔ امام جب دعا مانگے تو صرف اپنے لیے دعا نہ مانگے، یہ امام کے لیے حلال نہیں ہے۔ مقتدیوں کو کبھی بھی نہ چھوڑے، بلکہ ان کو اپنی دعا میں پہلے شامل کرے اور بعد میں اپنے لیے دعا مانگے۔ فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا وہ خیانت کرے گا، اس نے خیانت کی۔ اور فرمایا
کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت نظر نہ کرے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکے نہ، کسی کے گھر میں اپنی نظر نہ دوڑائے جب تک کہ گھر والوں سے اجازت نہ لی جائے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم کسی کے دروازے پر جائیں کسی سے ملنے کے لیے تو ہم پہلے دستک دیتے ہیں دروازے پر اور فوری پھر دروازہ کھول کر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اندر ہے کوئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، یہ خیانت ہے۔ ایسا کیا تو فرمایا ان کی خیانت کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاخانہ پیشاب روک کر نماز نہ پڑھے۔ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے، پیشاب کی حاجت ہو گئی، پاخانہ کی حاجت ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے روک کر نماز نہ پڑھے بلکہ ہلکا ہو لے، یعنی پہلے جائے پیشاب اور پاخانہ کرے اور بعد میں آ کر نماز پڑھے۔ پیشاب پاخانہ روک کر نماز پڑھنا یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔